ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ریور اندس اور اس کے جو ٹریبیوٹریز ہیں یہ کیسے پاکستان کا ایک نیشنل ایسٹ ہے لیکن جس کو ہم خاصا انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کی ریزننگ میں جا رہے تھے. اور سلیمان نجیب واز ٹاکنگ اباؤٹ دی اندس واٹر ٹریٹی. تو یہ 1960 میں وی سائنڈ آف. جی 19 ستمبر سن 60 کراچی میں یہ سیریمنی ہوئی. جواہر لال نہرو آئے, پرائم منسٹر آف انڈیا. ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی ٹیم تھی جس میں این ڈی گوہاٹی بھی تھے جو ہمارا نیمیسس کہنا چاہیے بیکاز وہ اس کی جتنی بھی نالج تھی اٹ واز پٹ ٹو دا سروس آف دی انڈین اسٹیٹ and at the great detriment of Pakistan's interest. He was water He was a water expert, you know, very top class personality. اور وہ صاحب his wife died the day he landed in Karachi. اس نے کہا جی میں بہت بڑے کام پر آیا ہوں, وہ جنازہ can wait or whatever can wait, the ceremony can wait, جی that kind of man. تو عرض ہے جی کہ انہوں نے سکویز تو اپلائی کیا ہوا تھا ہمارے پہ 12-13 سال. ورلڈ بینک انوالو ہوا. پہلے پریزیڈنٹ ٹرومن صاحب نے ایک اپنا ایکسپرٹ بھیجا, اس نے کہا بھائی کوئی آپس میں مل بیٹھے ہیں آپ دونوں ملک. اور 51-52 کے بعد ورلڈ بینک انوالو ہو گیا آفٹر دی ڈیتھ آف لیاقت علی خان. اور یہ جو 8 سال 9 سال نیگوسیشن چلی ہے ہم گراؤنڈ دیتے چلے گئے ہیں. ایسا ہم پر پریشر رکھا گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا. نہیں آپ کے خیال میں کیا ارینجمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ سارے دریا ہمارے پاس آنے چاہیے؟ نہیں سر, 30-40% آپ ایسٹرن ریور دے دیتے ان کو, اور کشمیریوں کے لیے جو پانی استعمال کرنے کی ضرورت تھی وہ آپ دیتے. کہتے ہیں یہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, آپ لوکلز کے لیے پانی لے لیں, لوکلز کے لیے پاور جنریٹ کر لیں. اور یہی اسپرٹ, دس از دا لیٹر اسپرٹ آف دا انڈس واٹر ٹریٹی جس کو انڈیا ہیویلی مس یوز کر رہا ہے جی. اور کیونکہ میں تو ایک ڈیلیگیشن بھی لے کے گیا تھا انڈیا جولائی ایگزیکٹلی 2 سال پہلے تھا. تو مطلب کیا ٹریٹی میں ویکنس ہے یا ٹریٹی میں وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں؟ لوپ ہولز ہیں اور انڈیا اس کو مس یوز کر رہا ہے because انہوں نے دیکھا کہ ان کا انٹرنل انتشار ہے. مے بی دے آر آلسو ہیلپنگ دیٹ انتشار تھرو دیئر اون سو کالڈ لابیز جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں کافی سالوں سے بڑی بلیٹنٹلی. اور وہ اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم جلدی سے جلدی پاکستان کا جو پانی ہے باقی 3 دریاؤں کا اس کو ہاتھیا لیں. 3 دریا تو آپ سے انہوں نے لے لیے. 26 ملین ایکڑ فیٹ آپ کا شیئر تھا ان 33 میں سے, تقریباً 33 فلو تھی سالانہ ایم اے ایف. انہیں 26 آپ نے ان کو دے دیا, رہ گیا آپ کے پاس 145 جو آپ کا. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اندس, چناب اور جہلم میں سے وہ ان کو کوئی شیئر نہیں جا سکتا نیچرلی یا نیچرلی؟ سر دیکھیں کشمیر کے وہ ریورز ہیں کشمیر کے تھرو آتے ہیں, آپ اس میں لوکل پاپولیشن کے لیے آپ ایڈجسٹ کرتے, لیکن اب تو انڈیا نے اس کو اپنا حق بنا لیا نا. ہمارے خیال میں تو جو ایڈیشنل پانی بھی آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا, اس کو بھی اب وہ جو پرابھو رپورٹ کے تحت ریور لنکنگ کر رہا ہے انڈیا, وہ اس کے لیے پورے اروناچل پردیش سے لے کے ہماچل پردیش تک اور آگے کشمیر تک. جی چلیں 33 میں سے 26 آپ نے دے دیا, باقی جو 142 ہے اس کا آپ نے کون سا اتنا استعمال کیا؟ ایگزیکٹلی. اب وہ جو 145 ہے اس میں میجر شیئر انڈس مین سٹیم اور جہلم اور چناب کا ہے, اور آف کورس اس میں یہ 2 دریا ہمارے اور اس میں تو ہماری پرفارمنس خاصی پیتھیٹک ہے نا. پیتھیٹک نہیں جی, اٹ از یہ تو نسل کشی ہے. میں تو اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ استعمال کرتا ہی نہیں ہوں. یہ تو جینوسائیڈ اپنی قوم کا, اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے, ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں, انٹرنل بھی ہیں. اب یہ نسل کشی نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ 40 سال سے آپ کی آبادی 3 گنا بڑھ چکی ہے تقریباً, اور آپ ایک ڈیم نہیں بنا سکے. تربیلا 9 سے افیکٹولی 7 رہ گیا اس کا افیکٹو جو لائف سٹوریج ہے, اور سلٹ ہو رہی ہے, سینڈ سلٹ روز کی 5-6 لاکھ ٹن اس میں آ رہا ہے, یعنی 160. نہیں یہ مجھے بتائیں کہ جب ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ایک نیشنل ریسورس ہے, کیا اس کے اوپر ہماری کوئی ویژن, اسٹریٹجی, اس کو بینیفٹس لینے کا کوئی ادارہ نہیں ہے؟ آئی مین وابڈا آپ نے بنایا, آپ نے بہت سے ادارے بنائے, وی آر سپوزڈ ٹو ڈو دس. پاکستان کے عوام کو کیا پتا ہے یہ دی ٹیکنیکلٹیز آف آل آف دس؟ ایک ہمارا چیف ڈیلیگیٹ تھا, اس کو یقیناً اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر, اور وابڈا جو 58 کے بعد بنا وہ بھی امریکنز نے آپ کو کہا کہ یہ آپ ہمارے موسٹ سکسیسفل ماڈل کو کاپی کریں, ٹینیسی ویلی اتھارٹی ماڈل جو ہے جس نے ان کو جنگ جتوائی, سیکنڈ ورلڈ وار جتوائی بائی گیونگ دیم آل. Why were the Americans so interested? آپ کے اتحادی تھے سر, وہ آپ سے بڑا اس وقت بڑا پیار کر رہے تھے. انہوں نے آپ کے سارے فورسز کو اکوپ کیا, انہوں نے آپ کو اکنامک GHQ دیا وابڈا,
इकोनॉमिक व्हीकल दिया आपको टू, उनको पता था आप एक एग्रेरियन मुल्क हैं, आपको एग्रीकल्चर स्ट्रांग करना है, फिर इसी से एनर्जी आपने लेनी है. आई थिंक वो तो बड़े सिंसियर थे उस वक्त हमारे साथ, जिनके सारे एक्शन ठीक थे. हम उनको शायद प्रॉपर्ली इस्तेमाल ना कर सके. उन्होंने आपको व्हीकल दे दिया, उस व्हीकल को आप अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा सके. आपने एक डैम तो बनाया मंगला पे, सन 60 से शुरू किया, 67 में तैयार कर लिया और वो जेलम पे था. फिर उन्होंने आपसे कहा एक डैम हम और वर्ल्ड बैंक आपको फाइनेंस करेगा, आप चूज कर लें, तरबेला करेंगे, कालाबाग करेंगे. हमने कहा जी तरबेला बड़ा है, हम उसको करेंगे, वो ज्यादा मुश्किल है. कालाबाग तो हलवा है, बाद में बना लेंगे खुद, यानी मुकाबलतन हलवा है. सो वो तरबेला आपने बना लिया, उसमें इश्यूज भी आए, लेकिन आपने 67-68 में शुरू किया, 74 में वो बना लिया का मतलब क्या है? वी हैड द कैपेसिटी टू मेक इट. हमारे इंजीनियर्स थे वहां पे, हमारे लोग थे, या वी एक्सपर्ट्स और व्हाट? एक्सीलेंट, टू द गुड साइड. और उसमें आपने विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, विद अदर असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, आपने अपने इंजीनियर्स को मोबिलाइज किया. वापडा के बड़े शानदार उस वक्त इंजीनियर्स ने काम किया और मंगला भी काफी हेल्प किया. लेकिन यहाँ तरबेला में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तानी इंजीनियर्स की, जो अनफॉर्चुनेटली हम वो भी एसेट लूज कर गए हैं. हमने बाद में बड़ा डैम ही को नहीं बनाया. अब वो ये है कि आपने डैम बना लिया. लास्ट डैम हमने कब बनाया? 38 ईयर्स अगो जी, तरबेला. 38 साल पहले, जब हमारी 7 करोड़ आबादी थी, 8 करोड़ आबादी थी. बांग्लादेश हमने नया हार दिया, छोड़ दिया, जो भी किया हमने, आजादी उन्होंने ले ली हमसे. बट उस वक्त तो तेल की कीमत मेरा $2 पर बैरल होगी या $10 की, इतनी. तेल का जो फैक्टर आता है शाह साहब, वो आता है करीबन लेट 80s में, जब किसी का ख्याल आया कि यार ये डैम नहीं बन रहे, अपर और लोअर भाइयों में बड़ी वो तो हो गया है, तनाजा, डिसयूनिटी है, वहम है, मिसकंसेप्शंस हैं. वो नुशारे वाले कहते हैं कि हमारा नुशारा बिक जाएगा, और सिंध वाले भाई कहते हैं कि यार ये दरिया को हाथ लगाओगे हमारी ज़राअत खत्म हो जाएगी. तो इतने अगर मसाइल आ गए तो फिर ठीक है, तेल पे चला लेते. वही आपकी बात कि तेल सस्ता था, $8-10 बैरल था. उन किसी शरीफ आदमी ने कहा ठीक है जी तेल पे चला दो, आईपीपीज को लाओ. वो इंडस्ट्री लगा. नहीं, किसकी डिसीजन थी कि तेल पे चला दो? ये जी वैसे तो वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा 87-88 में कि अब बोरिंग इज गेटिंग डिफिकल्ट, तो आप इसको एक इंडस्ट्री समझें. और क्योंकि आपके दरियाओं में फ्लो का वेरिएशन है, आपको 25-30% चाहिए थर्मल, तो आप अपने वाबडा शाबडा में बड़े केयरलेस हैंडलिंग होती है. आप एक आईपीपीज का एक सिलसिला बना दें, इंडिपेंडेंट पावर, यानी प्राइवेट सेक्टर को लाएं, और इन्वेस्टर्स लोकल बाहर जितने भी जहां से भी आते हैं. They were supposed to be what, peaking plants or? नहीं, they were supposed to be base load. Base load हाइडल तो होता ही बेस लोड है, बेसिकली होना चाहिए बेस लोड, लेकिन थर्मल दोनों हो सकते हैं. लेकिन ये क्योंकि स्टीम पावर प्लांट्स थे, तो स्टीम तो होता ही हमेशा, वो स्टीम को आप एकदम शुरू नहीं कर सकते, चाहे वो तेल पर हो या किसी और चीज. डॉक्टर चांदियो साहब, आपने ये सुना कि ये पाकिस्तान अपने इस नेचुरल रिसोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सका? जैसे बाकी दुनिया में, अभी मैं चाइना की जो बात कर रहा था, यांगसी रिवर, येलो रिवर्स, इवन ऑन द नाइल, जहाँ पे 10 कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो कोऑपरेटिंग. तो हमें क्या मसला क्या है हमारा? सर, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करूंगा जी कि अगर पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं करता इरिगेशन वाटर प्रॉपरली, हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि प्रोबेबली 2010 इसमें हम अपना ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे. अच्छा. बट एज ऑफ टुडे वी आर सरप्लस इन ग्रेन. व्हाट डज इट से? It say that we have properly utilized our resources, water resources, land resources का एक प्रॉब्लम हम बहुत दफा भूल जाते हैं. ठीक. That is a salinity. दूसरों की कंपैरिजन में हम भूल जाते हैं कि जब इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं तो लोअर रैपेरियन पे जाके हम सी के साथ, क्योंकि वो आपका डिस्चार्जिंग पॉइंट, ड्रेनेज पॉइंट है, वहां पे तो साल्ट्स भी सारे वहां आके एक्यूमुलेट होते हैं. प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, किसी की भी प्रोडक्टिविटी. वहां पे सॉल्ट क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि ये सारे रिवर्स कैरी करते हैं ना, ये साल्ट्स तो कैरी करते हैं, ऊपर से जो भी आते हैं साल्ट्स ये कैरी हो रहे हैं. अच्छा. अब इन साल्ट्स, मतलब ये सॉल्टी वाटर तो नहीं है? नहीं, देखिए ना, आपका यानी जो एक गिलास है, उस एक गिलास वाटर में आप कहते हैं कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक. अब इसका मतलब देयर आर द पार्ट्स पर मिलियन एज वी हैव. फॉर एग्जांपल, वी टेक अ वाटर एवरीथिंग एंड देन वी हैव टू यूरिनेट एंड इट इज ठीक है, कंटामिनेटेड. सो सेम इज देयर
آپ کو ایک واش آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سالٹس اس کے ساتھ جس طرح سلٹ کیری ہوتی ہے اسی طرح سالٹس بھی کیری ہوتے ہیں. سلٹ کا ہم نے کیونکہ ریزروائر کے لیے ہم نے سلٹ کو تو اکاؤنٹ فار کیا, سالٹس کے لیے سیلنٹی والے اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں اور وہی ہماری پروڈکشن کو سب سے لو آتی ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایگزامپل ٹائم لے رہا ہوں. جی جی, آپ نے نائل کا لیا, نائل کا میں نے خود دیکھا کہ اس کا جو واٹر سسٹم لینے کا ہوتا ہے اس کے جو ویلز لگے ہوئے ہیں نیچے ہیں. اس کا مطلب اس کے پریشر, واٹر کے پریشر پہ وہ ویلز چلتے ہیں اور پانی ہمیشہ وہ نیچے رکھتے ہیں. پھر بھی اس کا جو ڈرینیج سسٹم بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمارا ڈرینیج سسٹم اچھا کام نہیں کر رہا ہے. یانگزی بہت بڑی ریور ہے, بہت بڑی ریور ہے جس کا فلو ہم سب سے زیادہ ہے. اس کے اوپر واقعی پروڈکشن بھی زیادہ ہے. مگر آپ ڈاکٹر صاحب اکنامکس کے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ایک فیکٹر تو نہیں ہے آپ کا کہ پانی کا فیکٹر لیں جس سے ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں. دوسرے فیکٹر فائنانس کا فیکٹر ہے, انپٹس کا ہے, ہیومن کے ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہے, ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن, ان سب فیکٹر کو آپ ساتھ لیں گے. جی بالکل, یہ ہم سارے فیکٹرز کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر یہاں سے شروع کریں گے. بٹ ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, امریکہ میں دریاؤں پہ 900 دن کے سٹوریجز ہیں اور پاکستان میں صرف 30 دن کا, اور ہندوستان میں 150 سے 200 دن کے ہیں. تو ویئر آر وی ڈفرنٹ, وائی آر وی ڈفرنٹ فرام دی ادرس؟ ویل ٹیک اے شارٹ بریک.